اب اس پولیس انسپکٹر کامران کے خلاف کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اگر اب بھی خاموش رہے تو یہ غریبوں کو یوں ہی تنگ کرتا رہے گا۔ اب میں جو کہوں گی تم نے ویسا ہی کرنا ہے، اور وہاں میں کسی بڑے عہدے پر نہیں جاؤں گی بلکہ ایک عام لڑکی کا بھیس بدل کر جاؤں گی۔ تب ہی مجھے پتہ چل سکے گا کہ یہ انسپکٹر کامران ایک عام آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نکلتی ہوں، تم میرے فون کا انتظار کرنا۔ جیسے ہی میں فون کروں فوراً وہاں پہنچ جانا۔ بھائی جلدی سے ایک اچھا سا برگر بنا دو، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ جی بی بی ابھی بنانا ہوں۔ بھائی دکان کیسی چل رہی ہے؟ کیا بتائیں بی بی، کام تو چل جاتا ہے مگر آج کل بڑی مشکل سے گھر کا خرچ پورا ہوتا ہے۔ اوپر سے جو تھوڑا بہت بچتا ہے نا، وہی پولیس انسپکٹر زبردستی ہم سے لے جاتا ہے۔ اگر منع کریں تو دھمکانے لگتا ہے۔ پھر آپ لوگ پولیس میں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ سچ کہوں تو بی بی، آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ایک انکل نے شکایت کی تھی مگر پتہ ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الٹا اسی بوڑھے کی ریڑھی توڑ دی گئی، پھر اسی پر جھوٹا کیس بنا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں بی بی، ہم غریب لوگ کریں تو کریں کیا؟ بس خاموشی سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ یہ لیجیے بی بی، آپ کا برگر تیار ہے۔ ارے واہ بھائی، آپ کا برگر تو واقعی بہت مزیدار تھا، مزہ آ گیا، شکریہ بی بی۔ آپ لوگوں کی محبت ہی ہماری کمائی ہے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ یہ کون چلا رہا ہے اور کون ہوگا؟ بی بی، وہی پولیس والا آ گیا ہے، آج انسپکٹر میں نہیں چھوڑوں گی۔ کیا اوئے، خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے؟ کتنی بار کہا ہے اگر ہفتہ نہیں دے گا تو یہاں ریڑھی مت لگایا کر، تیری سمجھ میں نہیں آتا؟ صاحب اس ہفتے بالکل بھی کام نہیں چلا۔ پچھلے ہفتے میں نے اپنی بیٹی کی اسکول فیس دے دی تھی، ہمارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں بچتے۔ صاحب اگر ہم ہفتہ نہیں دے گا نا تو فوراً یہ ریڑھی یہاں سے ہٹا لے، ورنہ پھر تجھے پتہ ہے آگے کیا ہوگا۔ صاحب میں غریب آدمی ہوں، اگلے ہفتے آپ کے پورے پیسے دے دوں گا۔ پلیز ایسا مت کیجیے صاحب، لے چل ہٹ یہاں سے، جلدی سے ہفتہ نکال، نہیں تو فوراً یہ ریڑھی یہاں سے ہٹا لے، ورنہ پھر تجھے پتہ ہے نا۔ صاحب ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، آج شام کو میں آپ کے پولیس اسٹیشن میں آپ کے پورے پیسے بھجوا دوں گا، بس ابھی میری یہ ریڑھی یہاں سے مت ہٹوائیے۔ اوئے تو ہمیں شام تک انتظار کروائے گا؟ تیری اتنی جرت! خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے؟ چل ہٹاؤ اسے یہاں سے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا آپ اس کا غلط استعمال کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہفتہ مانگنا غیر قانونی ہے، اور جب اس نے کہا کہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی ریڑھی توڑ رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا ہے ہنسی۔ اب تم ہمیں قانون سکھاؤ گی؟ اگر یہاں ریڑھی لگا تو ہفتہ دینا ہوگا، ورنہ یہاں کسی کی بھی ریڑھی نہیں لگنے دی جائے گی، سمجھ گئی؟ رہنے دو، یہ بہت برے لوگ ہیں، ان کے منہ لگو، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں بابا، اگر آج ہم نے جانے دیا تو یہ اور زیادہ ہفتہ وصول کریں گے، ہمیں انہیں ابھی دیکھنا ہوگا۔ یہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے، لڑکی شاید نہیں جانتی میرا نام انسپکٹر کامران ہے، چپ چاپ اپنا کام کر یہاں سے نکل جاؤ، سمجھی؟ شاید تم مجھے نہیں جانتے، میں اس کی شہری ہوں، اور میں غریبوں پر ظلم کرتے ہوئے کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ تقریر دینے کی جگہ نہیں، اگر تقریر دو الیکشن میں کھڑی ہو جانا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، یہاں سے چلی جاؤ، میں یہاں سے نہیں ہلوں گی، میں تمہیں سبق سکھا کے رہوں گی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لگتا ہے ایسے نہیں مانو گی۔ آئی حب الوطنی دکھانے والی، اب آیا مزہ، دیکھتے ہیں اب یہ پورا کیا کرتا ہے۔ تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ ابھی تو صرف تھپڑ ہے، اب دیکھ انسپکٹر کامران سے بحث کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے پکڑو اور جیب میں ڈالو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، جیب ڈالو، چھوڑو مجھے، سب لوگ غور سے سن لو، اگر کسی نے ہفتہ دیا تو کسی بھی ریڑھی یہاں نہیں لگنے دی جائے گی، سب سمجھ گئے؟ صاحب اس لڑکی کو کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ پہلے تھانے ہیں جاتے ہیں، وہیں دیکھیں گے، بڑی سماجی خدمت کرنے والی بنی پھرتی ہے، اب پتہ چلے گا انسپکٹر کامران سے پنگا لینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے اپنی اسسٹنٹ بنا لے، دن میں ہفتہ لینے کے کرے گی اور رات میں گھر کا۔ صاحب دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے پتہ ہے ایسی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، غریبوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ اور کیا کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ میں ایک ہوں، اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو ان کی حقیقت کبھی سامنے آئے گی نہیں۔ ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیتی ہوں، میں سب بتاؤں گی۔ دیجیے صاحب، باتوں ہی باتوں میں تھانہ لی یہی سائڈ پر میں لگا لو، اسے لے جاؤ اور لاک اب میں بند کر دو، جب تک میں کہوں اسے کچھ بھی مت کہنا، مجھے یہاں سے جانے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔
مجھے چھوڑ دو، تمہیں غریب لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، ایک دن تم سب سزا ضرور بھگتو گے۔ بیٹا ہٹ جاؤ، ایسے چیخنے سے کچھ نہیں ہونے دے، بہت کچھ دیکھا ہے، یہاں آواز نہیں صبر کام آتا ہے۔ دادی یہ غریبوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، آج پتہ چلا ہے۔ مجھے سب پتہ ہے بیٹا، آج ہم مارکیٹ گئے تھے بیٹی کی شادی کے لیے کچھ سامان لینے، جیسے تیسے کر کے ہم نے پیسے جمع کیے تھے، مارکیٹ میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک انسپیکٹر نے ہمیں روک لیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بیٹی کی شادی کے لیے سامان لینے جا رہی ہوں۔ تو وہ غصے میں اے بڑھیا تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پھر کہنے لگا یہ پیسے چوری کے تو نہیں یا کوئی غلط دھندا شروع کر دیا ہے؟ بغیر کسی سنے سنائے زبردستی ہمیں جیل میں بند کر دیا اور کہا جب تک چوری نہیں کرو گی یہیں سڑو گی۔ یہ کہہ کر ہمارے سارے پیسے بھی دیے۔ اب ہم غریب لوگ کیا کریں؟ بیٹا تم بھوکی لگ رہی ہو اور شاید تم خاموش پسند کرتے ہو، کیوں؟ ہاں کیسا لگ رہا ہے کہ اندر مزہ آ رہا ہے نا؟ کہوں تو تمہارے لیے تھوڑا پانی یا کمبل دوں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا چپ چاپ چلی جاؤ۔ جب تم نے بات نہیں سنی تو تم نے اپنی وردی کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہ درد تمہیں غریبوں کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔ ابھی ابھی وقت ہے، اپنی غلطی مان لو ورنہ بہت غلط ہوگا۔ تم تقریر کرتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہو مگر کیا کریں، تقریر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ خیر چھوڑو، ٹھیک اگر جانا ہے تو اس کاغذ پر دستخط کر دو، بس کچھ رسمی کارروائی دستخط کرتے ہی تم جا سکتی ہو۔ میں اس کاغذ پر دستخط کیوں کروں؟ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہو۔ تمہیں ہی دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم نے غریب آدمی کی ریڑھی الٹ دی اور اس کے سارے پیسے چرا لیے، اور جب پولیس آئی تو پولیس والے کو بھی زخمی کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ غریبوں کو ایسے ہی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان سے پیسے لیتے ہیں، لیکن میں اس کاغذ پر بالکل دستخط نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ تھا کہ دستخط نہیں کرو گی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہے، شاید اس کے بعد تم دستخط کر ہی دو۔ حوالدار سلیم: جی سر، اسے لے جاؤ اور اس کا سرپرائز دکھاؤ۔ جی سر۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تم تھوڑا صبر کرو، اب دیکھو گی تمہیں یہاں بہت مزہ آئے گا۔ مجھے باہر نکالو، تم پولیس افسر ہو، غریب لوگوں پر ایسا ظلم کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ جب تک تم یہ نہیں کرو گی، جب تک الفاظ قبول نہیں کرو گی، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بیٹھو، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو۔ چلو، کیا تم دستخط کرو گی؟ کسی بھی قیمت پر دستخط نہیں کروں گی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رکو، صرف شروعات ہے، دستخط کرو گی چپ چاپ دستخط کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ ورنہ وقت پچھتاؤ گی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، کام کرنا ہی پڑے گا۔ دروازہ کھولو۔ یہ کیا ہو رہا ہے انسپکٹر کامران؟ یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ تم لوگوں کو یہ شکایت میرے پاس آئی، سب چپ چاپ کھڑے رہو۔ صاحب، یہ لڑکی ایسی حرکتیں کر رہی تھی، یہ کیا لگا رہا ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، یہ غریبوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور ان کے پیسے بھی چراتی ہے۔ تم ایک عورت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے نا کہ لیڈیز کانسٹیبل بلانی چاہیے تھی۔ اس سے ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ سر، میں نے لیڈیز کانسٹیبل بلائی، اس نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور اسے چوٹ آ گئی، وہ ابھی اسپتال میں گئی ہے، اسی لیے میں خود ہی اس سے نمٹ رہا تھا۔ نہیں سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کوئی لیڈیز کانسٹیبل نہیں بلائی، تب سے یہی مار پیٹ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ چپ چاپ کھڑی رہو۔ کیا تم پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس نے چوری کی ہے، یا بغیر کسی ثبوت تم نے اسے یہاں بند کر رکھا ہے؟ فی الحال اسے لاک اپ میں دو، کوئی تماشا نہیں چاہیے، کل صبح لیڈیز کانسٹیبل بلا کر پوچھ گچھ لینا، سمجھی؟ جی سر۔ دیکھ انسپکٹر کامران، ہماری سوسائٹی میں ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بدنامی ہوگی، جلدی کرو۔ جی سر۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ صبر کرو، اب دیکھو، اب تمہیں یہاں بہت مزہ آئے گا۔ ہنسی: حوالدار جاؤ، جو بھی بچا کھچا کھانا پڑا ہو جا کر اس لڑکی کو دے دو۔ ہے سر، میں جا رہا ہوں، یہ لے، یہ کھا لے۔ ہنسی ہنسی ہنسی:
کھانا کون کھاتا ہے؟ اگر اس پولیس انسپکٹر کو سبق سکھانا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، چل کھڑی ہو، صبح ہو گئی ہے، اب گھر جا سکتی ہو۔ کسی نے تمہاری ضمانت کرا دی ہے، ہمیں نہیں پتہ، خود جا کر دیکھ لو۔ لیکن میری ضمانت کسی نے، مجھے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن میری ضمانت کس نے کرائی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، خود جا کر دیکھ لو۔ باہر چلو، جلدی کرو۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے چھوڑو، یہاں تقریر مت دو، باہر نکلو۔ سر میری تو سنیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ جو دل آتا ہے کرتے ہیں۔ اس رپورٹر کو آپ نے کیسے باہر نکالا؟ لڑکی مت بولو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہاری چوپال نہیں۔ چپ چاپ، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ کوئی ضمانت نہیں کرا پائے گا۔ اب دیکھو، تم اپنے کرتوتوں کا انجام بھگتو گی، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حوالدار سلیم، صوبیدار انسپکٹر راشد۔ تمہیں ان سب کے نام کیسے پتا؟ اور تم یہ نام کیوں کہہ رہی ہو؟ جب تمہیں جانے کو کہا جا رہا ہے تو یہ کس کو فون ملا رہی ہو؟ خبردار جو میرا فون چھیننے کی کوشش کی۔ ہیلو جی اے سی پی، میں بات کر رہی ہوں رمشا۔ ارے رکشا بیوی، فرمائیے کیسے؟ سر میں اس وقت تھانے میں ہوں اور یہاں کے انسپکٹر کمران مجھے کر رہا سے علاقہ میں بند کر رکھا ہے۔ بی بی آپ نہیں کر رہی؟ اگر مذاق ہے تو اچھا مذاق تھا۔ سر میں کوئی نہیں کر رہی، کل سے ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے، ہتھکڑیاں لگائی ہیں، یہاں لایا گیا ہے۔ اس انسپکٹر کی یہ ہمت، اس نے ایسا کیوں کیا؟ سر میں آپ کو یہی بتاؤں گی، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اے ایس پی صاحب کو بھی لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ بی بی آپ ہیں کون؟ میں کمشنر نمشا ہوں، مجھے معاف کر دیں بی بی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب معافی نہیں ملے گی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے کرتوتوں کا انجام بھگتو گے، مگر تم نہیں مانے۔ سب افسر فوراً اندر، رپورٹ جمع تیزی کرو، موو کانسٹیبل میرے ساتھ۔ جی بی بی آپ بتائیں، معاملہ ہے؟ ایف آئی آر، اس شخص نے مجھے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا ہے اور یہ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب بھی شرم نہیں آ رہی؟ چل تجھے تو تھانے میں ملوں گا، اس سے گرفتار کر لو۔ میڈم مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، غریب لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ پولیس صرف عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اب تمہاری وردی بھی جائے گی اور تمہارے ساتھیوں کی بھی، تمہیں سزا بھی ملے گی، تم پر باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوگی۔ آپ کے حکم پر فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ صاف کرنے ایک طرف، انسپکٹر سچ بتاؤ، کیا تم نے رشوت لی تھی؟ اسے گام میں ڈالو فوراً۔ کہانی صرف تفریح اور سبق کے مقصد سے بنا ہے، اس میں دکھائے گئے تمام کردار، واقعات اور مکالمے مکمل طور پر فرضی ہیں، ان کا کسی حقیقی شخص، ادارے یا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ براہ کرم اسے صرف ایک کہانی کے طور پر دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمارا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔